رب نے خود نہیں فرمایا، رب نے خود نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو تو میں تمہیں محبوب بنا دوں گا، بلکہ رب نے حکم دیا ہے محبوب آپ اپنی زبان فیضانے تر فیضے ترجمان سے فرمائیے، آپ خود فرمائیے، اے محبوب آپ فرمائیے ان کنتم اگر تم تحبون اللہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تو تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اللہ بخشنے والا میرا۔ اب آپ ذرا غور کریں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی بارگاہ مقرب ہو جائے، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عبادتیں کرے، خدا کی رضا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، لیکن خدا کیا فرما رہا ہے اگر میری رضا چاہتے ہو، میری بارگاہ میں محبوب ہونا چاہتے ہو، میری بارگاہ میں مقرب ہونا چاہتے ہو تو مجھے راضی کرنے کے لیے میرے محبوب کو راضی کر لو، میرے محبوب کی اتباع کر لو، میرے محبوب سے محبت کرو، اور جب میرے محبوب سے محبت کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا، اس لیے کہ میں تو بخشنے والا ہوں، میں تو مہربان ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، محبت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کی محبت پر اور بغیر نبی کی محبت کے کوئی معاملہ جو ہے ہمارا وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت کوئی سجدہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا، اور کامل ایمان اسی وقت ہوتا ہے جب مصطفیٰ کی حضرت فاروق اعظم دعوت سے حضرت فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر یہ بتاؤ کہ تم کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت، دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کرتے یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ میں سب سے زیادہ اپنی جان کو عزیز رکھتا ہوں، سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہے ساری کائنات کے اندر۔ آپ اس پر ذرا غور کریں وہ کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، نبی کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں، اسلام نبی کے ہاتھوں پر لایا جنہوں نے، جن کی شان اتنی نرالی، جن کے اتنے بڑے مقامات ہیں کہ اگر ایک مٹھی جو ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور بہت پہاڑ برابر سونا خیرات کرے تو وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہ ثواب ہمیں نہ ملے گا۔ نبی کے عقیدہ میں نماز پڑھنے والے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جب پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں دنیا میں، کہا اپنی جان سے، نبی فرماتے ہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، تم کامل ایمان والے نہیں ہوئے ہو۔ نبی کے ابتدا میں نماز پڑھنے والے صحابی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والے، لیکن سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کر رہے ہیں تو نبی نے فرمایا کامل ایمان والے نہیں ہوئے ہو۔ اس کے بعد مصطفیٰ کی نگاہ حضرت عمر فاروق اعظم کی نگاہ سے ملتی ہے، نگاہ عمر نگاہ نبی سے ٹکراتی ہے، ان کی دنیا بدل جاتی ہے اور زبان حال سے عرض کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، رشتے داروں سے زیادہ، عزیز و اقارب سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل ہو گیا، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، معلوم یہ ہوا عبادت چاہے جتنی کرو اگر نبی کی سچی محبت نہیں ہے تو کامل ایمان والے نہیں، کامل ایمان اگر ایمان یہ کامل درجے پر پہنچنا چاہتے ہو اور کامل ایمان والے ہونا چاہتے ہو، مصطفیٰ کی سچی محبت اپنے سینے میں بسا لو، نبی کا سچا عشق سینے کے اندر بسا لو، مصطفیٰ سے سچی محبت۔ اور جانتے ہیں آپ دنیا کا یہ دستور ہے جب جو ہے کسی سے
محبت ہوتی ہے تو جو اس کے دوست ہوتے ہیں اس سے بھی محبت ہوتی ہے، اس سے بھی دوستی ہوتی ہے، اس سے بھی ایک لگاؤ ایک چاہت ہوا کرتا ہے، اور جو اس کے دشمن ہوتے ہیں اس سے عداوت بہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے چاہا ہے اس کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اس کا جو دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ بلا تمثیل میرے دوستوں، اگر نبی سے محبت ہے تو جو نبی کی بارگاہ میں جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کا گستاخ ہے، مصطفیٰ کا دشمن ہے، نبی سے رنگ و عداوت رکھتا ہے تو ہمارا بھی دشمن ہمارا بھی دشمن ہونا چاہیے۔ اسی وقت ہم کامل ایمان والے ہوں گے، اور جب یہ مقام ہمیں حاصل ہو جائے گا، جب اس مقام تک ہم پہنچ جائیں گے، کامل ایمان والے ہو جائیں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقرب بنا دے گا، ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ میرے دوستو دیکھو صحابہ نے نبی سے کیسی محبت کی ہے، اپنی اولاد اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا ہے، رشتے داروں کو بھی چھوڑ دیا ہے، وطن کو بھی چھوڑ دیا ہے، عزیز و اقارب کو بھی چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کی محبت میں، مصطفیٰ کی چاہت میں سب کو چھوڑ دیا ہے۔ جانے ملتے گرامی آج جو ہے آپ کو وقت آتا ہے تو اگر کوئی جو ہے گستاخ ہے پہلے کیا بات کریں، اب جو ہماری ملاقات ہو جاتی ہے، کیا کریں، عزیز ہے، قریبی ہے، اس کا معاملہ ہے، اس لیے کھانا پینا کر لیا کرتے ہیں۔ اور دیکھو صحابہ نے سب کو چھوڑ دیا نبی کی محبت، سب کو چھوڑ دیا نبی کی محبت میں۔ میرے دوستوں اگر سامنے جو ہے بیٹا بھی آ جائے تو صحابہ نے اسے حضرت صدیق اکبر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جنگ کے معاملہ میں صرف ایک خاص چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ میں واقعہ یہ نہیں رکھنا چاہتا کہ حضرت صدیق اکبر اور اس کے بعد جب آپ کے صاحبزادہ ایمان لے آئے، آپس میں گفتگو ہوئی، جنگ کی بات چھڑ گئی، کہا والد محترم فلاں جنگ کے موقع پر جو ہے آپ جو ہے نبی کی طرف سے تھے، میں جو ہے نبی کے دشمنوں کی طرف سے تھا، یہاں تک کہ کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، لیکن والد کا خیال کرتے ہوئے، باپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے میں نے تلوار کو روک لیا، لیکن حضرت صدیق اکبر کا عشق دیکھو، فرماتے ہیں بیٹا وہ تیرا معاملہ تھا، وہ کفر کی طرف سے آیا تھا، میں نبی کی طرف سے تھا، اگر تو میری سر میں آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھتا نبی کے مقابلے کے لیے آیا ہے، تلوار چلا کے گردہ ہوا۔ ایسا جب جو ہے عشق تھا صحابہ کے اندر تو ہر منزل پر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے قدموں کو جو ہے کامیابیاں بوسہ دیا کرتی ہے۔ دوستوں حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے تو نبی کی محبت میں سب کو چھوڑ دیا تھا، وطن بھی نبی کی محبت میں چھوڑ دیا ہے، وطن بھی نہیں گئے ہیں، والد کے آئے ہیں بلانے تو ان کے ساتھ بھی نہیں جا رہے ہیں۔ واقعہ مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ جو ہے چھوٹے ہیں، بچے ہیں، والدہ محترمہ کے ساتھ جاتے ہیں سفر پر، راستے میں جو ہے والدہ سے جدا ہو جاتے ہیں، ایک قافلے کے ساتھ جو ہے قافلہ انہیں ڈالتا ہے، انہیں جو ہے بیچ دیتا ہے، خرید لیا جاتا ہے، خریدنے کے بعد جو ہے یہ حضرت جو ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے مختصر نبی کی بارگاہ تک آتے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ کا جو ہے سرکار سے عقد کا معاملہ ہوتا ہے، تفسیر اپنی جگہ پر، لیکن میں صرف خاص بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں موقع کے اعتبار سے۔ دیکھیے جو ہے حضرت زید بن حارثہ جب نبی کی بارگاہ میں رہنے لگے، نبی کے غلام ہو گئے، ابھی جو ہے زیادہ عمر نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے والد جو ہے، ان کے والدہ جو ہے، ان کے عزیز و اقارب رشتے دار جو ہے وہ ان کی جدائی پر جو ہے بڑے فکر مند ہے۔ والد سے اگر بیٹا جدا ہو جائے باپ سے اور اس کی محبت میں کیا عالم ہوگا، باپ کیسے رہتا ہوگا، اس کا بیٹا جو ہے غائب ہو جائے، پتہ نہ چلے کہاں ہے، اور باپ سے پوچھو کہ اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، ماں سے پوچھو اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ میرے دوستو ایسے موقع پر ان کے والد جو ہے ان کے غم میں رویا کرتے ہیں، ان کے غم میں اشعار پڑھا کرتے ہیں۔ جدائی میں حضرت زید کے جو ہے والد محترم جو ہے رو رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا موقع آتا ہے میرے دوستو کہ ان کے گاؤں کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت زید کے گاؤں کے لوگ جب حج کے لیے آئے، یہاں دیکھا یہاں تو زید بن حارثہ ہے، قریب جاتے ہیں، ارے تم یہاں پر ہو اور تمہارے والد جو ہے وہاں پریشان ہو رہے ہیں، تمہاری جدائی میں اشعار کہہ رہے ہیں۔ اشعار بیوی کو سنایا، کہا تم ان کے پاس چلے جاؤ، واپس چلو ہمارے ساتھ۔ کہا نہیں میرے والد سے کہہ دینا ہم پریشانی میں نہیں ہے، ہم دقت میں نہیں ہے، ہم ایسے کے غلام ہیں جن کی غلامی میں رہ کر کے آرام ہی آرام ہے، جن کی غلامی میں رہ کر کے آسائش کی آسائش ہے، جن کی غلامی میں رہ کر کے سکون ہی سکون ہے، میں ان کی غلامی میں ہوں، لہٰذا بتا دینا۔ نام بتا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
کی غلامی ہو. یہاں تک کہ جو ہے میرے دوستوں وہ لوگ جب وطن پہنچتے ہیں زید کے والد سے بتاتے ہیں تمہارے بیٹے کو ہم نے وہاں دیکھا ہے وہ فلاں کی غلامی کے اندر ہے, لہٰذا جاؤ. اور حضرت زید کے والد جو ہے اور ان کے چچا تیار ہوتے ہیں, جو سامان اکٹھا کرتے ہیں, رقم لیتے ہیں کہ چلو جو ہے غلامی سے چھڑا لیا جائے